ایک خاتون نے مجھے کہا کہ میری نند نے مجھ سے پوچھا کہ آپ واقعی اتنی انوسنٹ ہیں، اتنی بھولی ہیں، آپ کو کسی کی بات کی سمجھ ہی نہیں آتی، کوئی فرد آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیوں کر رہا ہے، یا یہ ہے کہ آپ جان بوجھ کر اس کا رسپانس نہیں کرتی؟ تو جو بھابھی تھی اس نے مجھے بتایا کہ میں نے اسمائل دے کے بات ختم کر دی کہ آپ جو بھی سمجھ لو۔ ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اس کے ساتھ برا معاملہ کیا جا رہا ہے۔ میں ایک ایسی لڑکی کو جانتی ہوں جس کے سسرال والوں نے اسے قبول ہی نہیں کیا، نہ اس کو شکل و صورت سے قبول کیا، نہ اس کے اعمال سے قبول کیا، نہ اس کے گھرانے سے اسے قبول کیا، بس حادثاتی طور پر نکاح تو ہو گیا، اب قبولیت ذرا بھی نہیں تھی۔ لیکن اس لڑکی نے بنیادی اصول اپنا لیے کہ میں نے کسی سے بدگمان نہیں ہونا، میں نے بری سوچ دل کے اندر نہیں رکھنی اور خدمت کرنی۔ اس نے خدمت کی اور بالآخر وہ وقت آیا جب سب لوگ اس سے کنونسڈ ہو گئے اور پھر پورے خاندان کی روح رواں بن گئی، کیونکہ اس نے ہمیشہ لوگوں کا بھلا چاہا، ہمیشہ حسن سلوک کیا، ہمیشہ لوگوں کی خیرخواہی کی۔ تو اپنا آپ منوانے کے لیے وقت چاہیے، اور ایک مومنہ کو تو یہ یقین ہے کہ کوئی نہ مانے، اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے، اور جو اللہ کی خوشی کے لیے سب کچھ کرتا ہے اس کو کسی کے اپریسیشن کی پرواہ بھی نہیں رہ جاتی، اور اس طرح حسن سلوک کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو وفاداری بدلنا، مزاج میں ڈھلنے کی کیفیت کا ہونا، اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرنا، اور بڑی بات اور ہے پازیٹیوٹی، مثبت سوچ کا ہونا، کیونکہ دیکھیے حالات تو سارے ہمارے مطابق نہیں ہو سکتے۔ اگر ہر وقت ہم دیکھیں تو حالات ہمارے مخالف بھی چل رہے ہوں تو برے حالات سے بھی اچھا نتیجہ نکالنے کے قابل ہونا دراصل انسان کو کامیابی کے راستے پہ ڈال دیتا ہے۔ یہ عام زندگی میں بھی ہے، لیکن خاص طور پر سسرالی زندگی میں۔ کیا ہمیں اپنے اسلاف کی زندگی سے مثالیں نہیں ملتی؟ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی، وہی جو سسرالی بیماری ہے اس کو دور کرنے کے لیے، لیکن یہ زندگی کی بیماری بھی ہے۔ ایاکم والظن، کہ تم گمان کرنے سے بچو۔ اسی طرح سے رب العزت نے فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن، کثرت سے گمان کرنے سے گریز کرو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ تو یہ گناہ کیسے ہو جاتے ہیں؟ جب انسان غلط نتیجہ اخذ کرتا ہے۔ دیکھیں اگر کسی نے برا سوچا، برا کیا، تو یہ اس کا معاملہ ہے۔ آپ ان حالات میں ایڈجسٹ ہونا چاہتے ہیں تو آپ پازیٹیولی ہی ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں۔ کوئی برا گمان کر کے کبھی ایڈجسٹمنٹ کا خواب بھی نہیں دیکھا جا سکتا۔ امام جعفر صادق نے کہا اگر آپ کو کسی کے بارے میں بدگمانی ہو جائے تو آپ 70 بار اس کے بارے میں یہ سوچو کہ اس نے اس لحاظ سے اچھا کیا ہوگا، یہ اچھا ہوگا، اس میں یہ فائدہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ اگر 70 بار اپنے آپ کو لاجک دے لیتے ہو تو 71ویں بار کہو شاید مجھے سمجھ نہیں آئی، پھر بھی بدگمان ہونا جائز نہیں ہے۔ اب آپ اگر پریکٹیکل لائف میں دیکھیں تو ہمارے گھرانوں میں ایسا نہیں ہوتا، لڑکی کو یہ بات سمجھائی نہیں جاتی کہ آپ نے بدگمانی سے بچنا۔ کتنی سادہ سی بات ہے، ہر ماں سمجھا سکتی ہے، لیکن بدگمان مائیں جن کی زندگی کا پیٹرن ہی بدگمانی پر ہے، جو خود ساری زندگی کڑتی رہیں، جو خود بدگمانی سیکھ چکی، وہ کیسے کسی کو حسن زن کا درس دے سکتے ہیں؟ کتنی کم مائیں ہیں نا جو اپنی بیٹیوں کو اخلاقیات سکھاتی ہیں، حسن خلق سکھائیں۔ اب وہ مائیں نہیں رہ گئیں، کیونکہ مائیں خود صاحب اخلاق نہیں ہیں، ماؤں کو خود اخلاق کی سمجھ نہیں ہے۔ اخلاق ہمارے یہاں مسکراہٹ تک محدود ہے، کہ آپ کسی کو مسکرا کر ملتے ہو تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا اخلاق بہت اچھا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، اسمائل کرنا بہت بڑی نیکی ہے، لیکن آپ جانتے ہو کہ نیکی کا تعلق نیت سے، نیت اس کو اچھا یا برا بناتی ہے۔ تو اگر کسی کے دل میں کسی کے خلاف طوفان پل رہا ہے اور وہ محض مسکرا رہا ہے، اس کے دل میں ایک بھی اچھا گمان نہیں ہے دوسرے کے بارے میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مسکراہٹ کی نیت فرق ہوگی۔ لیکن اس بارے میں ہمیں اپنی طرف دیکھنا چاہیے، دوسروں کی نیتوں پر شک کرنے کا ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔ ہمیشہ نادان لوگ دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ انہوں نے کیا سوچا، کیا کیا، کس لیے کیا، کیوں کیا، اور ہمیشہ دانش مند لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کسی نے جو بھی کیا، جس نیت سے بھی کیا، اگر اس کا ظاہر درست ہے تو ٹھیک ہے، اور خاص طور پر تعلقات نبھانے کے لیے
تو حسن زن لازم ہے. کسی نے برا بھی کیا، آپ اچھا گمان رکھیں گے تو آپ کے لیے آگے جانے کا چانس ہے. آپ پازیٹیوٹی کے تحت آگے جا سکتے ہو. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.